بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیفینیشنز کے بعد ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے کانٹینٹ کا دوسرا ٹاپک جو ہے کائنڈز آف لا۔ ہم نے ڈیفینیشنز میں جو ہے سالمن کی ڈیفینیشن آف لا پڑھی تھی، جو کہ تھی باڈی آف پرنسپلز ریکگنائزڈ اینڈ اپلائڈ بائی دی اسٹیٹ ان دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ پھر ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کیا چیز ہے، مینٹیننس آف رائٹس اینڈ کنٹرول آف وائلنس ان اے سوسائٹی تھرو دی فزیکل فورس آف دی اسٹیٹ۔ اب سالمن کے نیز جو ہے وہ کائنڈز آف لا جو ہے وہ 8 ہے: فزیکل اور سائنٹیفک لا، پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لا، امپیریٹیو لا، کنونشنل لا، انٹرنیشنل لا، نیچرل اور مورل لا، سول لا اور کسٹمری لا۔ اب ان کائنڈز کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ خود کو کنفیوز کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، اور مائنڈ کو کلیئر رکھے اور سمپل انٹروڈکشن اور سمپل ایکسپلینیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب اکارڈنگ ٹو سالمن جو ہے وہ کائنڈز آف لا جو ہے وہ 8 ہے۔ اب باری باری جو ہے ایک ایک کو سمپلی ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ فزیکل اور سائنٹیفک لا ہے۔ اب اگر فزیکل اور سائنٹیفک لا کے نام کو ہی دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی فزیکل لاز وہ لاز جو فزیکل ورلڈ کے متعلق ہے، یا جو سائنس میں ہم سائنٹیفک لاز پڑھتے ہیں یہ ان لاز کے متعلق ہے۔ اب اس کی پراپر ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فزیکل اور سائنٹیفک لا کی پراپر ڈیفینیشن یہ ہے کہ فزیکل اور سائنٹیفک لاز آر دوز جنرل پرنسپلز وچ ایکسپریس دی یونیفارمٹیز آف دی یونیورس، یعنی یہ جنرل پرنسپلز ہے، براڈر سینس میں جو ہے یہ یونیورسلی ہر جگہ پر اپلائی ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزیکل اور سائنٹیفک لاز وہ لاز ہوتے ہیں جو ہمیں ہارمونی اور ریگولیرٹی کے بارے میں بتاتے ہیں ان دی کنڈکٹ آف لیونگ اینڈ لائف لیس تھنگز، یعنی لیونگ اور لائف لیس تھنگز کے کنڈکٹ میں جو ہارمونی ہے، یعنی جو ہم آہنگی ہے، اور جو ریگولیرٹی ہے یعنی جو باقاعدگی ہے، اس کے بارے میں ہمیں فزیکل اور سائنٹیفک لاز بتاتے ہیں۔ اب فزیکل اور سائنٹیفک لاز جو ہے یہ نیچر کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی فزیکل یا سائنٹیفک لاز ہے تو اسے تو ڈیرائیو جو ہے انسانوں نے کیے ہیں، لیکن اسے بنایا جو ہے وہ نیچر نے ہے، یعنی جو گریویٹی ہے یا موشن ہے یا جو بھی بائیولوجیکل لاز ہے یا جو سائنٹیفک لاز ہے وہ سارے جو ہے نیچر نے بنائے ہوئے ہیں، یعنی فزیکل ورلڈ سے متعلق جتنے بھی لاز ہے یہ نیچرلی بنے ہوئے ہیں، اسی لیے تو اسے لاز آف نیچر بھی کہتے ہیں یا نیچرل لاز بھی کہتے ہیں۔ اب چونکہ یہ نیچرلی بنے ہوئے ہیں تو انسان جو ہے نہ ان لاز کو بنا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں چینج کر سکتا ہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ امیوٹیبل اور انویریبل ہوتے ہیں، یعنی یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے ہیں ان دی گیون سیم سرکمسٹانسز۔ اور فزیکل اور سائنٹیفک لا کا چیف کریکٹرسٹک ہی یہی ہے کہ اگر ان لاز کو توڑا گیا تو پھر یہ لاز نہیں رہتے۔ جیسے مثال کے طور پر گریویٹی ہے اور اس نے کام چھوڑ دیا اور دنیا میں گریویٹی نہیں رہی تو لا آف گریویٹیشن جو ہے وہ تو خود بخود ہی ٹوٹ گئی۔ اور جتنے بھی فزیکل اور سائنٹیفک لاز ہے تو وہ اس کے ایگزامپلز ہے، جیسے لا آف گریویٹیشن، لا آف موشن، بائیولوجیکل لاز آف پروپیگیشن آف اسپیشیز، لا آف ایوولوشن اینڈ گروتھ ایٹسیٹرا۔ جتنے بھی فزیکل اور سائنٹیفک لاز ہے وہ سارے اس کے ایگزامپل میں آتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو ہے وہ پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لا ہے۔ اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لا کہ اس میں ایک پراپر پروسیجر ہوگا جسے فالو کیا جائے گا۔ So practical or technical laws consist of those rules through which certain ends are attained، یعنی ان لاز کو فالو کرتے ہوئے ایک پراپر پروسیجر پر چلتے ہوئے آپ اپنے مقصد کو کیا کرتے ہیں؟ حاصل کرتے ہیں۔ اب پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لا میں ایسے رولز ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ان دی فلفلمنٹ آف آر آبجیکٹیو یا ٹو اٹین اے سرٹن اینڈ۔ اب اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب فرض کریں کہ آپ ایک پرٹیکولر ٹائپ کے پن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے سرٹن رولز آف پروسیجر جو ہے وہ فالو کرنے ہوں گے، لیکن اگر وہی رولز آف پروسیجر آپ بار بار فالو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے پنز میں یونیفارمٹی آئے گی، جس سے یہ لاز جو ہے وہ انشور ہوتے ہیں۔
اب اس کائنڈ کے بھی بہت زیادہ اگزامپلس ہے، جیسے لاز آف مینوفیکچرز، لاز آف آرکیٹیکچر ہو گیا، لاز آف میوزک ایٹسیٹرا۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے کنونشنل لا۔ اب اس کے بھی نام سے ہی ظاہر ہے کہ کنونشن کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ لا جو ہے یہ بیسڈ ہوتا ہے ایگریمنٹ پر، اور یہ لا صرف ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے who are party to the agreement۔ فار ایگزامپل، دو بندے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، تو تھرڈ پرسن کو پر جو ہے یہ لاز اپلائی نہیں ہوں گے۔ سو اٹ از اے فارم آف اسپیشل لا، یعنی یہ صرف خاص ان لوگوں پر اپلائی ہوتا ہے جنہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اسی کنونشنل لا کو جو ہے اسٹیٹ انفورس کر دے تو پھر یہ فارم آف پوزیٹیو لا یا امپیریٹیو لا بن جاتا ہے، جو کہ آسٹن اپنے تھیوری میں ایکسپلین کرتا ہے کہ امپیریٹیو لا کسے کہتے ہیں؟ وہ لا جو کمانڈ آف ساورن ہوتا ہے اور وہ اسے لیٹ ڈاؤن کرتا ہے اور بیکڈ اپ بائی سینکشن ہوتا ہے۔ اب کنونشنل لا جو ہے یہ ڈیو ٹو دی فورس اور کوئرجن آف اے سپیریئر کی وجہ سے جو ہے لا نہیں بنتی، بلکہ یہ کانسینٹ آف دوز ٹو ہوم اٹ اپلائز، ان کی وجہ سے یعنی ان کی رضانامے کی وجہ سے جو ہے یہ لا بنتا ہے۔ کنونشنل لا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ باڈی آف رولز ہے agreed to be followed by some parties in order to regulate their conduct towards one another، اور اس سے بھی جو ہے وہ اس کا لا ہونا انشور ہو گیا کیونکہ اس میں یونیفارمٹی، ریگولیرٹی اور ہارمونی آتی ہے کنڈکٹ میں۔ اب اس کے ایگزامپلز میں جو ہے وہ رولز آف کلب، رولز آف کرکٹ ایٹسیٹرا سب آتے ہیں، اور وہ رولز بھی آتے ہیں جن پر دو پارٹیز جو ہے آپس میں ایگری کرتی ہے۔ اینڈ اٹ از آلسو ورتھ نوٹسنگ دیٹ in many cases conventional law is also a civil law۔ اب kinds of law میں نمبر 4 پر آتا ہے customary law۔ So customary law is basically the outcome of custom، یعنی جب کسی جگہ میں جو ہے کسٹم وہ فارملی اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور اسٹیٹ اتھارٹی جو ہے اسے انفورس کر دیتی ہے تو وہ کسٹمری لا بن جاتا ہے۔ لیکن یہ کسٹمز ایسے ہوں گے جو کہ ریزنیبل ہوں گے، اور اکارڈنگ ٹو سالمنٹ کسٹمری لا جو ہے یہ any rule which is the expression of some actual uniformity of voluntary action۔ اب جو ہے اس کا لا ہونا بھی جو ہے انشور ہو گیا کیونکہ یہ یونیفارمٹی ایکسپریس کرتی ہے کس چیز میں؟ والنٹری ایکشن میں، یا ٹو وچ دے ہیو والنٹریلی کنفرم دیئر ایکشن۔ تو اس طرح کسٹمری لا کا بھی جو ہے او لا ہونا انشور ہو گیا کیونکہ یہ جو ہے یونیفارمٹی ایکسپریس کرتی ہے کس چیز میں؟ والنٹری ایکشن میں، یعنی رضاکارانہ ایکشن میں جو اس کے اختیار میں ہو، یا ٹو وچ دے ہیو والنٹریلی کنفرم دیئر ایکشنز۔ اب کسٹمری لا ہونے کے لیے جو ہے ویلڈ اور ریزنیبل کسٹمز چاہیے، اور اس کے کچھ ریکویزٹس ہے جو انشاءاللہ ہم انگلش لا کے سورسز میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن ان میں سے کچھ ریکویزٹ تو یہ ہے کہ اس کو اپروول آف پبلک حاصل ہوگا، لانگ آبزروینس ہوگی، اس کی ایکسپیڈینسی ہوگی، امیٹیشن ہوگا اور کنوینئنس ایٹسیٹرا۔ 5th نمبر کائنڈ آف لا جو ہے وہ نیچرل اور مورل لا ہے۔ نیچرل اور مورل لا کو جو ہے وہ ڈیوائن لا، گوڈ میڈ لا، انریٹن لا، یونیورسل اور کامن لا، ایٹرنل لا یا لا آف ریزن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو ڈیوائن لا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نیچرل اور مورل لا از بیسیکلی دی کمانڈ آف گاڈ امپوزڈ اپون مین۔ نیچرل اور مورل لا کو جو ہے وہ ڈیوائن لا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بیسیکلی کمانڈ آف گاڈ ہے جو کہ مین کائنڈ پر جو ہے کیا ہے؟ امپوزڈ ہے۔ اور گاڈ میڈ لا اسے اس لیے کہا جاتا ہے ٹو ڈسٹنگوش اٹ فرام مین میڈ لا۔ اور نیچرل اور مورل لاز کو جو ہے وہ انریٹن لاز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیچر نے اپنے انگلیوں سے جو ہے وہ انسان کے دل پر لکھے ہوئے ہیں۔ اب اکارڈنگ ٹو گریکس یہ ایک ایسا لا ہے جو کہ سارے مین کائنڈ کے لیے کامن ہے، سب کے لیے یکساں ہے، اور اس میں ایسے انریٹن رولز ہے جو ہر انسان جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ ریکگنائز کرتا ہے اور اسے پہچانتا ہے کیونکہ یہ کامن ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اسے کامن لا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ارسطوٹل کا یہ نظریہ ہے کہ مورل لا جو ہے وہ صرف ایک ہے جو کہ یونیورسل ہے اور خدا نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ نیچرل اور مورل لاز کو یونیورسل لاز بھی کہا جاتا ہے۔ نیچرل لاز میں کامنلی وہ قوانین ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے گائیڈنس کے لیے جو ہے مقرر کیے ہیں۔ نیچرل لا کا اگزامپل یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے جیسے کہ رائٹ آف فریڈم، ایکویلٹی، ایکسپریشن،
ایٹسیٹرا. تو یہ ایسے رائٹس ہے جو ریکگنائزڈ بائی آل دی کانسٹیٹیوشنز آف دی ورلڈ ہے. تو یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے نیچرل لا کا. نمبر 6 پر آتا ہے امپیریٹیو لا. امپیریٹیو لا بیسیکلی وہ رولز ہوتے ہیں جو کہ پرسکرائب کرتا ہے ایک جنرل کورس آف ایکشن جو کہ سم سپیریئر اتھارٹی جو ہے وہ اسے انفورس کرتا ہے تھرو سم سپیریئر فورس یا پاور. اب یہ فورس یا پاور جو ہے وہ فزیکل فورس بھی ہو سکتا ہے یا کوئی دوسری کمپلجن بھی ہو سکتی ہے. اب امپیریٹیو لا کے جو ہے 3 ایسینشلز ہے. نمبر 1، اٹ مسٹ بی اے جنرل رول. اب جنرل رول کا کیا مطلب ہے؟ جنرل رول کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا رول ہوگا جو کہ آل ممبرز آف دی اسٹیٹ پر اپلیکیبل ہوگا. نمبر 2، دیر مسٹ بی سم اتھارٹی بیہائنڈ اٹ، یعنی مشینری آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو بیک اپ کرے گا. نمبر 3، اٹ مسٹ بی انفورسڈ بائی سپیریئر پاور، یعنی کوئی بھی اگر اس لا کو توڑے گا تو اسے جو ہے پنش کیا جائے گا. نمبر 7، انٹرنیشنل لا. ناؤ دس modern term international law was invented by Jeremy Bentham in 1789 and it established itself in the 19th century. تو founder of the term جو ہے وہ تو ہو گیا جیرمی بینتم، اور یہ ہم انشاءاللہ imperative theory of law یا Austin theory of law میں پڑھیں گے کہ جیرمی بینتم کون تھا. اب founder of the term international law تو ہو گیا جیرمی بینتم، لیکن father of international term is considered to be ہیوگو گروٹیس اور گروشیس. اب انٹرنیشنل لا کسے کہتے ہیں؟ سو دی رولز ریکگنائزڈ اینڈ ایکسیپٹیڈ بائی سیولائزڈ اسٹیٹس ان دیئر ڈیلنگز ود ایچ ادر. اب انٹرنیشنل لا کا بھی جو ہے وہ لا ہونا انشور ہو گیا کیونکہ یہ جو ہے ڈٹرمائن کرتا ہے دی کنڈکٹ آف دی جنرل باڈی آف سیولائزڈ اسٹیٹ ان دیئر میوچول ڈیلنگز. اور یہی ڈیفینیشن جو ہے وہ لارنس کرتا ہے انٹرنیشنل لا کی، اور وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا مینز دیٹ the rules which determine the conduct of the general body of civilized states in their mutual dealings. اب last kind of law according to Salmond جو ہے وہ ہے civil law. اب civil law کسے کہتے ہیں؟ تو civil law جو law of the land ہوتا ہے یا law of the state ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں civil law. اور یہ civil law جو ہے یہ backed up by the force and might of the state ہوتا ہے. اب یہ term civil law آیا کہاں سے ہے؟ تو رومنس جو تھے انہوں نے اپنے سٹیزنز کے لیے کچھ لا مقرر کیے تھے جن کو وہ جس سیولی کہا کرتے تھے، اور جس سیولی کا مطلب ہے سیول لا. اینڈ دس سیول لا از لا آف دی لینڈ، اور اسے میونسپل لا، پوزیٹیو لا اور نیشنل لا بھی کہا جاتا ہے. اب رومنس جو ہے یہ ٹرم جس سیولی یا سیول لا جو ہے صرف ان لاس کے لیے استعمال کرتے تھے جو لا صرف ان کے اپنے سٹیزنز پر اپلیکیبل تھے، اور چونکہ وہ اپنے سٹیزنز کی جو ہے بہت قدر کرتے تھے تو وہ سیم رائٹس اور سیم بینیفٹس جو ہے وہ ایلینز مینز فورنرز کو دینے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. So they formulated and evolved a body of rule called jus gentium for the aliens. Aliens means foreigners، یعنی اپنے سٹیزنز کے لیے تو انہوں نے سول لا بنا لی، لیکن فورنرز کے لیے انہوں نے باڈی آف رولز جو ہے وہ ایوالو کی. لیکن یہی ٹرم جس جینٹیم جو ہے یہ اینشنٹ رومن استعمال کرتے تھے ٹو ڈسکرائب دی ایکچوئل پریکٹس آف مین کائنڈ. تو یہ جس جینٹیم جو تھا یہ بالکل ہی جس نیچرل یعنی نیچرل لاس کی طرح تھا کیونکہ یہ ایکچوئل پریکٹس آف مین کائنڈ تھا، اور اینشنٹ رومنز جو ہے وہ اس کو یوز بھی اسی لیے کرتے تھے، اور یہ لاس جو تھے یہ نیچرل لاس کی طرح یونیورسلی اڈاپٹڈ بھی تھے. Now Salmond has divided this civil law into general law and special law. تو دی ڈسٹنکشن بٹوین جنرل لا اینڈ اسپیشل لا اور کائنڈز آف اسپیشل لا جو ہے ہم انشاءاللہ وہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے.